بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ماہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے اور اتوار کا جو درس آج ہم سن رہے ہیں، آنے والا ہفتہ عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہوگا، آنے والا ہفتہ، اور حاجیوں کے لیے یوم نحر کہتے ہیں قربانی کا. وہاں 10 ذی الحجہ جو ہے جمعہ کو آ رہی ہے. عرفات کا جو دن ہے ان کے لیے جمعرات ہے. تو یہ ایام واقعتاً برکت والے دن ہیں، عبادت کے ایام ہیں. ان کی فضیلت، مقام و مرتبہ ان ایام کا، ان راتوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ان دنوں کی قسمیں کھائی ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو 10 راتوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی. جب قسم کھائی اللہ نے تو یقیناً اللہ کے پاس بہت عظمت، رفعت، رحمت کے ایام ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. افضل چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تو افضل ہے، فضیلت والے ایام ہیں، عبادت کے ایام ہیں، تو اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے. اسی کی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ العزیز، اب حاجیوں کے احکام الگ ہیں، ہمارے احکام الگ ہیں. ان کی قربانی جو ہے واجب دم شکر کہلاتی ہے، شکرانے کے طور پہ ادا کرتے ہیں. ہماری جو قربانی ہے یہ الگ ہے، ان کے حج کے شکرانے کے طور پر وہ ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر سال جو قربانی آپ کیا کرتے تھے، 2 دمبے اپنی طرف سے ایک اور ساری امت کی طرف سے ایک، جو مدینہ میں رہ کر جو قربانی دیا کرتے تھے مکہ جانے سے پہلے، یعنی حج کرنے سے پہلے جو آپ کیا کرتے تھے ہر سال مدینۃ المنورہ میں، وہ قربانی ہم ادا کرتے ہیں. وہ قربانی ہم ادا کرتے ہیں. قربانی کی فضیلت میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی واقف ہے. قربانی کی جو فضیلت ہے، آپ جس بکرے کو یا جانور کو ذبح کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں کی تعداد متعین نہیں کیا کہ ایک
قربانی کا بکرا ذبح کر دو یا گائے ذبح کر دو یا بیل ذبح کر دو یا اونٹ ذبح کر دو تو تم کو اتنا اجر ثواب ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اصول ہی بنا دیا، آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، جتنے بھی بال ہوں گے، ایک جانور ذبح کر دو جتنے بھی بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی دے دوں گا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دے دوں گا۔ اندازہ کر لو اب کتنی نیکیاں ملتے ہیں، کتنا اجر ثواب ملتا ہے۔ ہم سلام کریں تو 10 نیکیاں ہیں، اگر نیکیوں کا حساب اگر ہم شمار کر لیں تو سلام کرے تو 10 نیکیاں ہیں۔ السلام علیکم، ایک قربانی کا اگر بکرا ہم ذبح کر دے تو ہم کو کتنا اجر ثواب ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ گن نہیں سکتے بکروں کی کتنے بال ہے، جانور کے اوپر کتنے بال ہیں، نہیں گن سکتے آپ، شمار آپ کے لیے دشواری، سب کے لیے دشوار ہے، مگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع، اللہ کی عطائیں اتنے وسیع کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا اجر ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر ابھی ہمارا عمل مکمل ہوتا ہی نہیں، مطلب ہمارے قربانی کا جو جانور ہے اس کے خطرات زمین پر ابھی گرتے ہی نہیں، ایک تو اتنا اجر، ایک تو اتنا اجر، دوسرا اجر کیا ہے، ابھی قربانی کا جانور ابھی ذبح کر رہے ہیں، اس کے خون کے قطرات زمین پر گرتے نہیں، اب گوشت تقسیم ہوتا ہی نہیں ابھی، اس سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں قربانی کرنے والے، اس سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ثواب الگ ہے اور مزید آپ غریبوں کو دے رہے ہیں وہ الگ ہے، دوست احباب کو کھلا رہے ہیں وہ الگ ہے ثواب، یہ الگ الگ ثواب ہیں۔ غریب کو دے رہے ہیں وہ الگ ثواب، دوست احباب کو کھلا رہے ہیں وہ الگ ثواب، رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں وہ الگ ثواب، یہ ثواب الگ۔ یہ ثواب آپ کو بتا رہا ہوں، جو ثواب جو چاہتے ہیں بعض الناس جو چاہتے ہیں اگر ثواب ملتا کیا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جس مکان میں جس جگہ، یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح، جس مکان میں جس مکان میں قربانی دی جاتی ہے وہ مکان ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، جو صاحب مکان ہوتا ہے وہ مکان وہ جگہ دعائیں مانگتے رہتی ہے۔ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر قربانی کرنے والے کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمانا، آفات و بلیات سے حفاظت فرمانا۔ اب نہیں معلوم کیا کیا دعائیں مانگتا ہے وہ مکان، تو مانگتا ہوں گا، ذرا غور کرو، سوچو، ذرا غور کرو۔ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہم پر اترتی ہیں، اللہ کے فرشتے اپنی رحمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو لے آتے ہیں، سکنات کو لے آتے ہیں، برکات کو لے آتے ہیں۔ جہاں ہم سیراب ہوتے ہیں وہاں زمین کا وہ حصہ جب سیراب ہوتا ہے، وہ رحمتیں کیسی ہوتی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے، وہ زمین کا حصہ جانے، وہ زمین کا ٹکڑا جانے، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اسی لیے وہ رحمتوں کو دیکھ کر، وہ برکتوں کو دیکھ کر، اس کے اثرات کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں، مولا اس نے جو نماز پڑھ کر مجھے وہ شرف بخشا ہے تو اس کو باقی رکھنا۔ اسی طرح قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اسی طرح وہ مکان اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا ہے، مولا کریم تو اس کی اور اس کے خاندان کی حفاظت فرمانا، یہ دعائیں مانگتا ہے۔ تو قربانی ایسی چھوٹی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان غور کرو۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں بیک وقت ایک ٹائم پر مسلمان اللہ کی عبادت کے خاطر جو جانور ذبح کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ حج کے جانوروں کو دیکھو، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بسنے والے مسلمان ہیں جو قربانی، کروڑوں کی تعداد میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، مگر کبھی آپ نے کسی وقت
کسی زمانے میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قربانی کے جانور آپ کو میسر نہیں ہے؟ کبھی سنا اور کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے. سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، الی النہایا چلتے رہتے ہیں، ایک ہی دن کٹ رہے ہیں، مگر ان کی جنس کو دیکھو، ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. یہ قربانی، یہ برکت رکھی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے برکت. تو یہ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ضرور جو ہے قربانی کی طرف آمادہ ہوں گے. آج ہمارا حال، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نہ ادھر توجہ دیتے ہیں قربانی کی طرف، نہ زیادہ دلچسپی ہے. آئیے میں آپ کو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز. اس کی حقیقت ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قربانی ہوتی، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دیتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے، اس کے باوجود بھی صحابہ قربانی کے متعلق الگ الگ انداز میں سوال کرتے تھے. اب سوال ہو رہا ہے حضور کے دربار میں، دیکھیے سوال کیا ہو رہا ہے. حضور کے دربار میں صحابہ بیٹھے، حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے عرض کرنے لگے، ما ہادی لغایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اجر تو معلوم ہے، آپ نے اجر بتلا دیا، اس کی حقیقت ہے کیا؟ مقصود کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے کیا؟ تو ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ایک ہی جملے کے اندر بتلا دیا حضور نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ہے سنت ہے تمہارے دادا محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فرمایا. حالانکہ سنت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، 2 دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا کرتے تھے. وہ سنت کو آپ کدھر پھیر رہے ہیں؟ وہ پھیر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. آغاز وہاں سے ہوا ہے، آغاز وہاں سے ہوا ہے. اس سنت پر غور کرو. انہوں نے جو قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں، اس سنت کو غور کرو اور اس سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قربانی دینا. یہ بات مقصود ہے. صرف قربانی کا جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، اپنی جان کی دی ہے، مال کی دی ہے، اولاد کی دی ہے، جو ہر چیز کی آپ نے جو قربانی دی ہے اللہ کے راہ میں، اس پر غور کرو. جب حقیقت آپ کو ملے گی، وہ چیز اپنے اندر اتار لو، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہی اصل چیز ہے، قربانی اسی چیز کا نام ہے. صرف جانور قربان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. جانور صرف جانور گئے اور قربانی کر لی نکیاں مل گئی، گناہ معاف ہوئے. مگر حقیقت کو اگر غور کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی حیات کو غور کرو. آپ کو جب پتا چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو اگر ہم دیکھیں، ایسی حیات، ایسی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بس فدائیت ہے رب تبارک و تعالیٰ پر. اور یقین کا وہ مرحلہ جو حضرت ابراہیم نے طے کیا، کسی کو نہیں ملا، اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ منزل آپ نے جو طے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ منزل یقین کی جو منزل ہے، کمال درجے کی منزل آپ نے طے کی، کمال درجے کی منزل طے کی. جب انہوں نے بتوں کے خلاف، دیوی دیوتاؤں کے خلاف، بتوں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا آپ نے اعلان فرما دیا. ایسے منزل سے گزرے، ایسے مرحلے سے گزرے کہ
آپ تاریخ میں کہیں آپ کو ایسا واقعہ ملتا ہے نہ ملے گا، ملتا ہے نہ ملے گا۔ ان منزلوں سے آپ کا گزر ہوا، ان منزلوں سے آپ کا گزر ہوا، اور اس میں ثابت قدم سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو دیکھو، وہ قربانی کو دیکھو، جب نے آواز اٹھائی، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے سامنے پرساد چڑھاتے ہو، وہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، نہ نقصان پہنچا سکتے، ان کے خلاف آواز اٹھائے تو یا ان کے عبادت کرنے کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جب انہوں نے آواز اٹھائی تو قوم نے کیا کہا جانتے ہو؟ قوم نے، واقعات تو طویل ہے، قوم نے قالوا ابنوا بنیانا، قالوا ابنوا بنیانا، ان کے لیے ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے، عبرتناک سزا کہ کوئی اس کے بعد آواز نہ اٹھائے۔ ہمارے خدا کے خلاف ہی آواز اٹھاتے، ہمارے بتوں کے خلاف ہی آواز اٹھاتے۔ بلڈنگ بنا دی جائے، طویل بلڈنگ بنا دی جائے، لمبی بلڈنگ بنا دی جائے، اس میں آگ سلگا دی جائے تاکہ لوگ دور دور سے دیکھ سکے۔ عبرت، کئی مہینوں گزر گئے وہ بلڈنگ بنانے کے لیے، کئی مہینوں گزر گئے، بلڈنگ بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا بات تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قوم کہتی تھی نمرود کو خدا مانو، یا ہم جسے خدا کہتے ہیں اسے مانو، تم ایک خدائی کا جو دعویٰ کر رہے ہو غلط ہے، باطل ہے، سراسر باطل ہے، ورنہ نہیں تو تمہارا حشر یہ ہوگا، ہم اگر تمہیں تلوار سے مار دیں تو تم کوئی منظر نہیں دیکھ سکو گے، ہم تمہیں سمندر میں ڈوبو دو گے، تھوڑی دیر میں آپ ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایسی سزا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص دیکھے اور تاریخ اس کو باقی رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ سلگائی گئی، بلڈنگ بنا دی گئی طویل، قالوا ابنوا له بنیانا، ان کے لیے بلڈنگ بنا دی گئی، اور منتیں مانگی گئی۔ کیا منتیں؟ جتنے ہم خداؤں کو مانتے ہیں، جتنے ہم خداؤں کو مانتے ہیں، اس خدا کی مدد کے لیے لکڑیاں جمع کر دی جائے، اس خدا کی مدد کے لیے لکڑیاں جمع کی جائے۔ ان کا جذبہ ایسا تھا، جو اپنے خدا پر مر مٹنے والے تھے، لکڑیاں رات و دن جمع کرنے لگ گئے، لکڑیاں رات و دن جمع کرنے لگ گئے، اعتقاد کے ساتھ جمع کرنے لگ گئے، باطل نظریات کے ساتھ جمع کرنے لگ گئے، کفرانہ عقیدے کے ساتھ جمع کرنے لگ گئے، ایک ڈھیر لکڑیوں کی لگ گئی، سلگا تو دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اندر داخل ہو جائے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں قریب جائیں۔ یہ نظارہ سب دیکھتے تھے، سب دیکھتے تھے، نمرود کا یہ جو نظارہ تھا، یہ قوم کا جو نظارہ تھا، سب دیکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں رکھ دیا گیا، اے ابراہیم کہہ دے پلٹ جا بچ جاؤ گے، پلٹ جا زمین مل جائے گی، پلٹ جا عورتیں مل جائیں گی، پلٹ جا لوگ عزت کریں گے، پلٹ جا یہ جو ایک خدا کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے منحرف ہو جا، بدل جا، تیرے لیے دنیاوی زندگی بہتر بن جائے گی۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ جب آگ سلگا دی گئی، آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ وہ آگ جب سلگائی گئی تو پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، قریب جانے والا وہیں پر مر جاتا تھا، اتنی بھیانک آگ تھی، اتنی بھیانک آگ تھی، ان کی ہمت نہیں ہو سکی کہ پکڑ کر لے جا کر ڈال سکے۔ رسیوں کا ایک گوپن بنا دیا گیا، اس میں بٹھا دیا گیا، جھولے کی طرح بٹھا کر دور سے گھما کر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ نظارہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوں گے؟ ذرا غور کرو، کیوں؟ کیا بات؟ خدا کی وحدانیت کو دل سے نکالنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے، عشق جو بیٹھا ہوا ہے، یقین جو بیٹھا ہے، کمال یقین جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے بتایا جا رہا تھا، دیکھ ابراہیم اگر نہیں مانو گے تو چلا جاؤ گے۔ مگر کیا ہے کہ نہ قدم ڈگمگاتے، نہ ہمت پست ہوتی،
جو یقین کمال یقین تھا اور اضافہ ہوتا گیا، اور یقین اضافہ ہوتا گیا، ایسا اضافہ ہوا کہ کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، ایسا اضافہ ہوتا گیا، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف اور صرف کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کو غلط کہتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں، نمرود نے کہا ڈال دو، اپنے محل سے دیکھ رہا، ڈال دو۔ اس زمانے میں جتنے مصر کے لوگ تھے سب دیکھنے کے لیے آئے، دور دراز سے آئے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس سے دور تک لوگ اکٹھے ہوئے، ہر سمت، مشرق مغرب جنوب شمال، ہر لوگ آئے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین کو کون اصل میں حقیقت میں دیکھنے والا کوئی ہے تو خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یقین کس درجے کا ہے، یقین کس کمال پر ہے، توکل کس کمال پر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قلب ابراہیم کو دیکھ رہا ہے، صرف اور صرف توکل اور یقین سے بھرا ہوا ہے، خدا کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تو ظاہر چیز کو دیکھ رہے تھے، مگر رب تبارک و تعالی علم یقین کا جو درجہ ہے وہ دیکھ رہا، خود عطا کیا علم یقین، پھر کہا کہ اب دیکھتا ہوں یہ علم یقین میں کوئی جو ہے جنبش آتی ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، وہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے۔ فرشتے جب دیکھ کر یہ آنکھ دیکھ رہے ہیں اور یہ قوم کو دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کی ذات فرشتے جانتے ہیں خدا ایک ہے، اس کے سوائے ساری باطل چیزیں۔ جب یہ قوم دیکھنے لگی، حق کی مدد کے لیے فرشتے اتر کر آ کر کہنے لگا ابراہیم آپ کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دو تو ابھی پانی لا کر انڈیل دے، آپ کہہ دو تو آئے بستی کے اوپر جتنے پہاڑ رکھے ہوئے پہاڑ لا کر ان کے سروں پر رکھ کے نیست و نابود کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کون فرشتے کہے؟ کیوں کہہ رہے ہوں گے ذرا اندازہ کر لو۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، فرشتوں نے انہوں نے مشاہدہ کیا، باطل تماشا دیکھ رہا ہے، باطل اکٹھے ہے، ابراہیم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، حق پر ہے، ایک خدا کو ماننے والے حق پر ہے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ان کی مدد کرنی ہمیں چاہیے۔ آ کر مدد کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کہے تو صحیح، آپ اشارہ کرے تو صحیح، آپ بولے تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں، جیسے تم دیکھ رہے ہو، جیسے تم مدد کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، کیا میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا خدا میرا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا قادر نہیں ہے؟ تو فرشتے تھم گئے، رک گئے۔ قادر مطلق تو وہی مدد کرنے پر، دیکھنے والا ہم سے زیادہ وہ ہے، دیکھنے والا ہم سے زیادہ وہ ہے۔ اب جب ان کے یقین کو دیکھا تو تھم گئے۔ اب تھمنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کو جب یہ سن لیے تو فرشتے چلے گئے۔ ادھر نمرود نے کہا کہ ڈال دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات پر ایسا یقین کیے ہیں کہ اس دھرتی پر ایسا یقین بتایا گیا کہ فرشتے رش کرنے لگ گئے، فرشتے جھومنے لگ گئے، فرشتے تسبیح کرنے لگ گئے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو گئے، ایسا رش کرنے لگے کہ ہر طرف اللہ کی تسبیح، خدا وحدہ لا شریک کی تسبیح ہو رہی تھی، ہر کوئی ندائیں بلند کرتا تھا، کیا یقین ہے، کیا یقین ہے۔ ادھر رسیوں میں باندھے ہوئے جب ڈالا جا رہا ہے تو حضرت اس ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہے، بلکہ یقین بڑھتا جا رہا ہے، کمال بڑھتا جا رہا ہے، توکل بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ڈالا گیا، جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت کہتا ہے کونی بردن سلامن علی ابراہیم، اے آگ جس کے اندر حرارت میں نے رکھی، اے آگ تجھ میں وہ صلاحیت میں نے رکھی جسے تو لیتی ہے اسے جلاتی ہے۔ میرا محبوب، میرا لاڈلا، میرا پیارا خدا، میرا نام لینے والا، میری وحدانیت کے گیت گانے والا اب تجھ میں آ رہا ہے، اب میں تجھ سے تیری حرارت چھین لیتا ہوں، وہ حرارت ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اترے تو جہاں آگ جلانے کی خاصیت تھی وہ اس طرح اے سی کے مانند ٹھنڈی بن گئی، ٹھنڈی بن گئی۔ جب بندہ مومن کمال ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ
اللہ کی وحدانیت جب بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے میں تجھے وہ صلہ عطا کرتا ہوں، وہ درجہ عطا کرتا ہوں، کائنات اس پر رش کرتے رہی، کائنات اس پر رش کرتے رہی۔ فرشتوں نے دیکھا، اجنہ نے دیکھا، ساری مخلوق نے دیکھا، یقین ہے کہ بس بلند بالا یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ سکونی برغن سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ لوگ تو دیکھ رہے ہیں آگ جل رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہے، سکون والی ہے، راحت والی ہے، اے سی کی طرح وہ آگ بنی ہوئی ہے۔ اللہ وہ صلہ، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ ما ہادل اضایا، ما حاصل ازایا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ ہے کیا قربانی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا غور کرو حضرت ابراہیم کی حیات پر، ان کی زندگی پر۔ جب اللہ نے ان سے جان طلب کیا تو جان دے دینے کا نام قربانی ہے۔ اسی لیے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اس دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس دین کے لیے تیار، ہر وقت ہر آن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ قربانی، حقیقت قربانی وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح۔ آدمی کو اپنی جان سے بڑھ کر اور کوئی شے محبوب نہیں ہوتی ہے تو بتاؤ، بچنے کے لیے ہر وہ کوشش کرتا ہے، جان بچانے کے لیے انت تک کوشش کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، وینٹیلیٹر پہ بھی ہوں تو بچ جاؤں، پوری پراپرٹی ختم کر دوں مگر میری جان بچ جائے، کوشش آدمی کرتا ہے۔ وہی جو محبوب ہے وہ چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ چیز ہے اصل حقیقت میں۔ کیوں؟ یہ تو دنیاوی زندگی، ہماری جو زندگی ہے وقت موقتی طور پر ہے، یہ جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہمیشہ کی زندگی تو وہاں ہے، ہمیشہ کی زندگی آخری مرحلہ ہے، جنت ہے ہمیشہ کی زندگی، راحت ہے ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں سودا کرو، جان کا سودا کرو، یہاں مال کا سودا کرو، یہاں گھر والوں کا سودا کرو، یہاں اپنے آپ کو بیچ لو، اپنے آپ کو بیچ دو، اپنے مال کو بیچ دو، اپنے اولاد کو بیچ دو، اپنے خاندان کو بیچ دو اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جنت کے بدلے اپنی جان قربان کرنے والا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرمایا کون ہے اپنے آپ کو بیچنے والا، کون ہے اپنے آپ کو بیچنے والا؟ مگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ کسی مولوی ملا سے کہتے ہیں، کسی مولانا سے کہتے ہیں ہماری طرف سے جانور کاٹ دو، کٹا نہیں کٹا، کیسا ہے، دبلا ہے، لاغر ہے، عیبدار ہے، کانا ہے، کنڈا ہے، لنگڑا ہے، پتہ نہیں، پیسے تو دے دیا، 3,500-4,000 روپے دے دیا، اب بس میری قربانی ہو گئی۔ گوشت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دولت بڑی وافر مقدار میں ہے، کیونکہ اپن گوشت بڑے کا کھاتے ہی نہیں، تو بڑے کا جب نہیں کھاتے تو بڑے کاٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں زیادہ۔ کہیں دعوت میں آج اگر آپ کو بلایا جائے، حیدرآباد میں کسی کو دعوت میں بلایا جائے، اس کو معلوم ہو کہ گائے کٹی ہوئی ہے، بیل کٹا ہوا ہے، بھینس کٹی ہوئی ہے، تو کوئی کھانے کے لیے جائے گا؟ اگر گیا بھی تو یہ کہے گا کہ بھائی، اگر گیا بھی تو یہ کہے گا کہ وہ سستا جانور کٹاتا، کیسے کھاؤں، گھر میں آ کے کھا لے گا۔ یہ ہماری فکر ہے۔ اور قربانی کے لیے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیے، خدا کے نام پر قربانی کر رہے ہیں ہم، خدا کے نام پر قربانی کر رہے ہیں۔ غور کرا آپ نے کبھی؟ ارے جس مکان میں قربانی ہوتی ہے اس مکان، وہ مکان آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ چلو سمجھ لو کہ بھائی آپ کا مکان ہے، آپ اوپر بلڈنگ میں رہتے ہو، نہیں ذبح کر سکتے، ایک الگ شے، کم سے کم گوشت لا سکتے ہو، باہر قربانی کر کے گوشت لا کر تقسیم تو کر سکتے ہو۔ یہ بھی چلا گیا آہستہ آہستہ، کوئی باہر بچہ ہے تو باہر بول دیا، گاؤں والے تو بول دیا۔ قربانی کا تصور باقی نہیں رہ رہا آج میرے بھائیو، یہ نہیں ہے قربانی۔
جان کی قربانی ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے سفر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے نکلے مصر، ہجرت کر کے آپ نے پھر آزمائش شروع، بیت المقدس کی طرف آئے، مال مانگا اللہ تعالیٰ نے، دولت اتنی آ گئی تھی، اتنی دولت آ گئی تھی بیت المقدس میں، اتنی دولت آ گئی تھی، لوگ تحفتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اتنی دولت آ گئی کہ آپ اپنے جانوروں کے گلے میں سونے کے ہار ڈال دیے تھے، سونے کے ہار ڈال دیے تھے۔ ایک مرحلے پہ اللہ نے کہا کہ اتنے ہار، کہ میرے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، اتنے ہار جانوروں کے، کیا مال سے محبت ہو گئی تمہیں؟ کہ کہہ رہے اللہ تو میرے دل کو جانتا ہی ہے، نہیں فرشتے کہہ رہے ہیں۔ تو خدا کے صرف نام پر انہوں نے اپنی جتنی پراپرٹی تھی سب کا سب قربان کر دیا، جتنی پراپرٹی تھی۔ اب ایسے ہو گئے کچھ بھی نہ رہا، نہ گھر رہا، نہ مکان، نہ دکان، نہ کوئی اور چیز، تھے تنہا۔ تو کہنے لگے، آخر میں کہنے لگے یہ جانور چرانے کے لیے غلام کی ضرورت ہوگی، نوکر کی ضرورت ہوگی، تو وہ نوکری ساری زندگی کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے خدا کا نام ایک مرتبہ بول لے۔ کیسا عشق تھا، ایک مرتبہ اللہ کہہ دے سننے کے لیے، تب وہ آواز ویسی تھی، ایک مرتبہ رحمان کہہ دے اے فرشتے ایک مرتبہ بول، تیری زبان سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کو سننا چاہتا ہوں، دو گے کیا؟ سب دے دیا ہوں، اب کوئی چیز میرے پاس باقی نہیں ہے، میری اکیلی جان باقی ہے، ان جانوروں کو چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہوں گا، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام لے لے۔ عشق کیسا تھا ذرا غور کرو۔ وہ منزل طے ہوئی، مال دے دیا، جان دے دی، اب اللہ کہتا ہے دعا مانگی ہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، ننھے ہیں، چھوٹے ہیں، دودھ پینے والے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے والے ہیں، بیابان جنگل میں لے جا کر چھوڑ کر آؤ، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ مکہ المکرمہ چھوڑ کر آتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کھانا ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ آج اگر دھوپ کے اندر وہاں کوئی ٹھہرتا ہے تو بل بلا کر مرنے کے لیے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ یاد کرو، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ مکان ہے، نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آتے، کوئی ہے؟ اکیلے، کوئی نہیں، درندے ہوں گے، موذی جانور، وہاں تو حیات کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، حیات کا کوئی سامان نہیں۔ بس اللہ نے کہا نہیں تم نے دعا مانگی، ہم نے دے دی اولاد، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک اولاد دے دی، اب وہی اولاد کو مانگ رہے ہیں، تو اپنے رضا، اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ بیابان جنگل ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموشی اختیار کی، پھر پکڑا، دامن پکڑ کر کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، ہمیں یوں ہی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش۔ پھر آخر میں سوال کیا، خدا نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کہنا تھا کہ اب اللہ محافظ ہے، اے ابراہیم تم جانا ادھر، ہم رہنے والے یہاں، آباد خدا کے گھر کو کرنے والے ہم ہیں۔ اس طرح وہیں پر حضرت ہاجرہ رکی رہی اور اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ پہلی یہ قربانی اولاد تھی، اس کے بعد پھر آزمائش پر آزمائش، 8-9 برس کے ہوئے، کوئی ہے ایسی قربانی پیش کرنے والا؟ 8-9 برس کے ہوئے، یہاں آئے ملنے کے لیے، خواب پر خواب ہو رہا ہے۔ پہلے دن خواب ہوا، قرب القربان لرب العالمین، قربانی کرو اللہ کے نام سے، رب العالمین کے نام سے۔ حکم تھا پہلے دن، 100 دمبے لیے پہاڑ پر جا کر ذبح کر دیا، آگ آئی جلا کر لے کے چلے گئی۔ قرب القربان، پھر دوسرے دن ہوا
پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے، آگ آئی جلا کے لے چلے گئی۔ اب ہم جو ہے گوشت، قربانی کا گوشت تقسیم کرتے، اس زمانے میں اگر قربانی کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، قربانی کا گوشت کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی جلا دیتی تو اس سے مقبول ہو گئی۔ یہ قربانی اس زمانے کی ہوا کرتی تھی، پچھلے زمانے میں جو ہوا کرتی تھی اس طرح کی قربانی ہوتی تھی۔ 2-3 بیت گئے، تیسرا دن سوال کرنے لگے، عرفات کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، یہی عرفات کا دن تھا۔ پھر خواب ہوا عرفات کا دن اب آنے والا ہمارے پاس جمعرات کا دن جو عرفات کا آ رہا ہے وہی دن تھا۔ خواب ہوا قرب القربان، میں نے سوال کیے، ہے پروردگار عالم کس کی قربانی؟ اب میری پوچھتا ہے کہ میرے بچے کی پوچھتا ہے کہ جانور کی پوچھتا ہے، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی چاہتا ہے؟ فوراً جواب ملا، جبرائیل کہنے لگے ولد کا اسماعیل، تمہارے بیٹے اسماعیل، لی ولدی کا اسماعیل، ولد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو بڑی منتوں سے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا، یہاں لا کر چھوڑ دیا، اب وہی قربانی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ بچہ مر گیا تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ نگاہوں کے سامنے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، بچہ اور کسی انداز میں اپنے سامنے نگاہوں کے سامنے مڑا تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، محبوب تمہارے پاس ہو بیٹا، تو کیا وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ فلما بلغ معه السعي، کیا عمر ہے؟ صرف دوڑنے گھومنے کی عمر ہے۔ حسین خوبصورت اسماعیل علیہ السلام اس بچے کو لے کر کہاں؟ یہی عرفات کا دن ہے۔ عرفات میں آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یعنی عرفات کے دن خواب رات میں دیکھا، صبح یوم نہر قربانی کا جو دن تھا، آپ اپنے بیٹے کو لے کر مقام مینا جاتے۔ مقام مینا مکہ سے جہاں خانہ کعبہ ہے تقریباً 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام مینا میں جب جا رہے ہیں تو تب بھی یہ منظر کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا تھا، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک ہاتھ میں رسی، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں بیٹا، یہ سب ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ منظر فرشتے دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر جب فرشتے دیکھ رہے تھے، مقام مینا میں پہنچنے کے بعد بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحوك، میں نے خواب میں بیٹا تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھا ہے، تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھا ہے۔ فلما انی ارى في المنام انی اذبحوك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، آپ جس چیز کو دیکھے وہ پورا کر دیجئے۔ فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تو صحیح تم کیا کہتے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ صحیح تم کیا کہتے ہو، فانظر ماذا ترى قال، یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ، دونوں کو جوڑ دیا اللہ تعالی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا حضور، بابا جان، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے پورا کر دو بس، نہ شکوا، نہ شکایت، نہ غم، نہ حزن، نہ بے چینی، نہ تڑپ، نہ خوف، نہ ڈر، کچھ نہیں، آپ کو جو حکم ملا ذبح کر دو بس۔ یہ دونوں کلمات، ایک والد کا کلمہ، والد کا فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، بیٹے کا کلمہ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
جو تم کو حکم ملا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، آپ حکم بجا لائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ سننا تھا کہ فوراً تاخیر نہیں کی، آپ نے ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کی۔ میرا بیٹا راضی ہو گیا ہے، میں تو پہلے سے راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہو گیا ہے۔ ہاتھ کانپتے ہیں، آدمی ڈرتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے۔ یقین کہ وہ منزل تھی، نہ ہاتھ کانپتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ بات کے انجام کو غور کرتے ہیں۔ رب کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، جس نے دیا تھا وہ لے رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، انہوں نے ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، پیشانی کے بل گرا دیا۔ فلما اسلما، دونوں کے دونوں راضی ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب یہاں سے کلمہ شروع ہو، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، پہلے والد کا کلمہ، پھر بیٹے کا کلمہ، پھر دونوں کو ایک ساتھ لایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو جب لٹا دیا، اوپر سے خدا جواب دے رہا ہے، خدا آواز دے رہا ہے۔ کیا آواز دے رہا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اوپر سے ندا، یہ آواز ہر جگہ پھیلتے گئی، آواز پھیلتے گئی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر بتایا، تم نے خواب کو سچ کر بتایا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، یقیناً یقیناً وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس طرح کرنے والوں کو ایسا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حلق پر چھری رکھے ہوئے ہیں، اب ذبح ہونے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم زور سے چھری چلا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں۔ ادھر حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل پرواز کرتے ہوئے جاؤ، جنت سے ایک دمبا لے لو، اسماعیل کے کٹنے سے پہلے ان کو وہاں پر لٹا دینا، اس دمبے کو لٹا دینا۔ یہ حکم جبرائیل کو مل گیا۔ ادھر حکم کس کو مل رہا ہے؟ دوسرا حکم اس چھری کو مل رہا ہے۔ اے چھری کاٹنے والی، سن لے، تجھ میں نے وہ صلاحیت رکھی ہے، تو کاٹنے کی تیرے اندر صلاحیت ہے، مگر حلق اسماعیل کو نہ کاٹنا۔ یہ زور سے تیزی کے ساتھ کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کٹتا کٹتا نہیں ہے حلق۔ غصہ آ گیا، جلال آ گیا، جلال آ گیا۔ کیوں آیا؟ خدا کے لیے جلال آ گیا، اللہ کے لیے جلال آ گیا۔ میں نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، یہ چھری کہیں من تو نہیں ہے، اس کی تیز دھاری تو نہیں ہے، یہ اس طرح غصے میں آ کر پٹک دیتے ہیں، پٹک کر کہتے ہیں، چھری ہوا کیا تجھے؟ میں تاخیر کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کیوں چلتی نہیں؟ چھری کو اللہ زبان عطا کرتا ہے۔ اے ابراہیم بتا تو صحیح، جس وقت تجھے آگ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا، تجھے آگ میں ڈالا گیا تھا، تجھے آگ کیوں نہیں جلائی؟ ذرا بتا تو صحیح۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردن سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو جا۔ تو وہ چھری کہتی ہے کہ آگ کو جو حکم ملا تھا ٹھنڈی ہو جا، مجھے اسے ایک مرتبہ ملا تھا، مجھے 70 مرتبہ ملا ہے، 70 مرتبہ ملا ہے۔ حضرت اسماعیل کو نہ کاٹنا، یہ یقین کا کمال درجہ جو آپ نے طے کیا، اللہ نے نعمت عطا کی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے دمبا اتارا، حلق اسماعیل کے بجائے وہ قربانی ہوئی تو ایک دمبے کے جنت کی قربانی ہوئی۔ میرے بھائیو، حقیقت قربانی تو یہی ہے، آج ہمارے پاس ہے، ہم حقیقت قربانی کی طرف نہیں جاتے، دیکھتے ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ وہ چیز کو تازہ کرنا ہے، اپنے دلوں میں بٹھانا ہے ان باتوں کو۔ یہ چیزوں کو اگر ہم آج اپنے دل میں بٹھائیں گے تو ایمانی حرارت ہمارے اندر رہے گی، ایمانی پختگی ہمارے اندر رہے گی۔ خالی جانور ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا فلاں کو،
फलां को कह दिया फलां को, उसके अंदर न उमंग है, न तड़प है, न इश्तियाक है, न जज्बा है, न दौलत लुटाने की ख्वाहिश है, न कुर्बानी देने का जज्बा है, कुछ नहीं है। फिर कैसे होगा? हकीकत ये है मेरे भाई, जाना तो सबको है, मरना तो सबको है। अगर ये कुर्बानी हमारी ऐसी कुर्बानी हो और जाए तो कितना मजा आएगा। मौत तो उसी वक्त आएगी, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, और नहीं जाना ही जाना है। ये भी यकीन आप करते हैं सब छोड़ के जाना है, ये भी आपको यकीन है। मगर हालत क्या है हमारी? कभी इधर भी हमारा दिल गया? और करो, याद रखो मुसलमानों, आज जो ये हालात हमारे सामने नजर आ रहे हैं, दुनिया के सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया के सामने जो नजर आ रहे हैं, उसके असबाब हमारे अमाल हैं, हमारे अपने अमाल। इबादत तो रख दी जाहिरी तौर पर, उसकी रूह निकाल दी हमने, रूह निकाल दी। रूह जब निकल गई, उसकी असलियत हकीकत अगर निकल गई, फिर उस इबादत का कोई फायदा नहीं नजर आता। फलस्तीन में आए दिन शहीद होते चले जा रहे हैं। दुनिया में गौर कर, मुसलमान मजलूम बने हुए हैं। क्यों? मर तो रहे, मर तो रहे, मगर शहादत का जज्बा खत्म हुआ। अगर वो शहादत का जज्बा अगर बाकी रहता तो आज दुनिया में हर तरफ हर जगह इस्लाम नजर आता, इस्लाम नजर आता। बैतुल मुकद्दस तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में फतह हुआ। आज मुसलमान सारी दुनिया को फतह करते, सारी दुनिया को फतह करते। ये चीज हमारी रूह हमारे अंदर से निकल गई, तवक्कुल हमारे अंदर से निकल गया, यकीन हमारे अंदर से निकल गया, इश्तियाक और मोहब्बत खुदा की, वो सारी चीजें हमसे निकलते जा रही है। सिर्फ एक क्या कहेंगे जाहिरी चीज पर हम चल रहे हैं। ये चीजों पर गौर करें और कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें और दीन की फिक्र रखें। कुछ भी हो, दीन की फिक्र रखें, अंदरूनी तौर पर ऐसे रखें कि मैं कुछ करूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ काम करके जाऊंगा, बस ये फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश किया हूँ। अगर किसी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। जवाबात के साथ आज की हमारी महफिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म होगी।